محمد رسول اللہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی، بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو، تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں، مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو ہمارے نبی بھی ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم، حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے، تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ، 28ویں پارے کا پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، زہار کریں، تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے، نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی. خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں. تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا، چپ کر کے اس کو سن لیا کرو. چاہے وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا، میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو، تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو، تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے، تم دہی لے کے آ جاتے ہو، جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو، وقت پہ لایا کرو. ٹھیک ہے نا؟ چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں، نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا، میں تو اس وقت بھی گیا تھا، تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے. گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے، 5 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ بولو اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو، پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو؟ یہ ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی سمجھا رہا ہو، اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف، تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو
الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ایک دو دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، تو ایسا نہیں ہے. میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے، انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے، وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر، لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا کہ قد اکثرتی یا خولا، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، اب یہ آپ تو بولی جا رہی ہے. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں، تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا.